ایک چڑیا جس کا نام ڈولی تھا اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ بیچاری کافی بوڑھی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت بیمار رہتی تھی۔ اس کی بہو پنکی چڑیا کا اپنی ساس کے ساتھ سلوک بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور وہ سارا دن اپنے شوہر کالو کوے کو بھی اپنی ساس کے خلاف بھڑکائے رکھتی تھی۔ کالو کوا صبح سویرے اپنے کام پر جاتا اور جب وہ واپس آتا تو پنکی چڑیا اس کو اس کی ماں کی شکایتیں لگاتی۔ روز روز کی شکایتوں کی وجہ سے کالو کوا بھی اپنی ماں سے بدگمان ہو گیا تھا۔ پنکی چڑیا کالو کوے کے سامنے تو اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، لیکن جب وہ وہاں سے چلا جاتا تو وہ اس کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کرتی۔ ایک دن ڈولی چڑیا کو کافی بھوک لگی تو اس نے اپنی بہو کو بلایا۔ ارے بیٹا، کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ، مجھے کافی بھوک لگ رہی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے میں سارا دن دوائیاں کھاتی ہوں جس کی وجہ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ارے ماں، ابھی تو آپ کو کھانا دیا تھا، آپ کو پھر سے بھوک لگ گئی ہے؟ سارا دن میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں، آپ سے تو اتنا بھی نہیں ہو پاتا کہ میرے ساتھ میری مدد کروا دیں۔ تھوڑا سا جو آپ کو کام کہوں تو آپ کو جگہ جگہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بہو کا تھوڑا سا کام کاج میں ہاتھ بٹا لیں، بس سارا دن کھانے پینے کی ہی فکر رہتی ہے آپ کو۔ جائیں اور سو جائیں، شام کو جب سب کھانا کھائیں گے تبھی آپ کو ملے گا۔ یہ کہہ کر پنکی چڑیا اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ بیچاری ڈولی چڑیا بھی بھوک برداشت کر کے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی ہے۔ شام کو جب کالو کوا واپس گھر آتا ہے تو ڈولی چڑیا اس کے پاس جاتی ہے۔ ارے بیٹا، میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، جب تم صبح کام پر جاؤ تو واپسی پر میری دوائیاں لیتے آنا۔ ارے ماں، کیا ہے؟ کچھ دن پہلے ہی تو میں آپ کی دوائیاں لے کر آیا تھا، اب پھر سے آپ کی دوائیاں ختم ہو گئی۔ ارے بیٹا، کیا کروں، دوائیاں ہیں، کوئی حلوہ تو نہیں ہے جو میں روز کھا جاتی ہوں۔ تم اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ماں، آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنے خرچے ہیں، بچوں کی پڑھائی، گھر کا راشن اور ہر روز آپ کی اتنی مہنگی دوائیاں، آخر میں اکیلا جان کیا کیا کروں؟ چلیں ٹھیک ہے، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ اگلے دن ڈولی چڑیا کو اس کی بہو نے پھر سے کھانا نہیں، وہ بیچاری بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کی راہ تک رہی تھی۔ جیسے ہی کالو کوا واپس گھر آیا تو آ کر دوائیاں اپنی ماں کو دی۔ یہ لو ماں، آپ کی دوائیاں آ گئی، اب ساری ایک دفعہ میں نہ کھا لینا، بہت مہنگی دوائیاں ہیں۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو، ایک ایک کر کے ہی کھاؤں گی نا، ابھی تو میں کچھ کھائے بغیر یہ دوائیاں نہیں کھا سکتی، شام کو جب بہو کھانا بنائے گی تو میں کھا لوں گی۔ ارے اماں، کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی کھا لو دوائی، اور یہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی تک؟ بیٹا، وہ بہو نے کہا تھا کہ صبح ناشتہ کر لیا، اب شام کو ہی کھانا ملے گا، تب سے اب تک میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں اور شام کا انتظار کر رہی ہوں۔ اتنے میں پنکی چڑیا ان کے سر پر پہنچ جاتی ہے اور جب وہ اپنی ساس کو ایسی باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس پر چڑھ دوڑتی ہے۔ دیکھا دیکھا آپ نے سرتاج، ان کی احسان فراموشی، سارا دن میں ان کی خدمت کرتی رہتی ہوں، پھر بھی یہ آپ کو میری شکایتیں لگا رہی ہیں۔ ارے آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرا گھر توڑوانا چاہتی ہیں؟ میرے میاں کو میرے ہی خلاف کر رہی ہیں؟ آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کیا؟ ابھی تو میں نے آپ کو کھانا دیا ہے تھوڑی دیر پہلے اور آپ جھوٹ بولے جا رہی ہیں۔ ارے سرتاج، دیکھ رہی ہیں آپ؟ ارے اماں، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ کہہ تو رہی ہے کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو کھانا دیا ہے، آخر آپ کو ایسا کرنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ ہم دونوں کو آخر خوش کیوں نہیں رہنے دیتی؟ ارے اماں، میں تو ہر روز کی چیخ چیخ سے تنگ آ چکا ہوں۔ ارے میں اب ان کے ساتھ ہرگز اس گھر میں نہیں رہوں گی، اگر آپ نے مجھے رکھنا ہے تو اپنی ماں کو جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آئیے، میں اب یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی اور میں جا رہی ہوں یہ گھر چھوڑ کر۔ ارے تم کیوں جا رہی ہو؟ جائیں گی تو اب یہ اس گھر سے میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، کھلاؤ پلاؤ اور پھر بھی ان کی شکایتیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ابھی جا کر ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ یہ سن کر ڈولی چڑیا رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے جا کر چھوڑنے کی، میں خود ہی تمہاری زندگی سے چلی جاتی ہوں۔ اگلے دن ڈولی چڑیا اپنا سامان باندھ کر اولڈ ایج ہوم میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے پنکی چڑیا سکھ کا چین لیتی ہے کہ کم از کم ساس سے تو جان چھوٹی۔ کالو کوا بھی کافی
चाहा। एक दिन डोली चिड़िया की बहन यानी कि कालू कौवे की खाला उनके घर आती है और उनसे अपनी बहन के बारे में दरियाफ्त करती है। कालू कौवा अपनी खाला को सारी बात बता देता है। ये सुनकर उसकी खाला रोने लगती है और उससे कहती है कि कितनी बदनसीब औलाद हो तुम, बिल्कुल सेहतमंद मेरे सामने खड़े हुए हो। ये सब कुछ तुम अपनी माँ की वजह से हो। अगर बचपन में वो तुम्हें अपना गुर्दा ना देती तो आज तुम इस दुनिया में मौजूद ही ना होते। तुम्हारी बीवी का सलूक उसके साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा रोने लगता है और अगले दिन कालू कौवा और उसकी बीवी ओल्ड एज होम जाते हैं, जहाँ पर उनकी माँ अरे माँ हमें माफ कर दो, मैं अपनी बीवी को ना पहचान पाया और तुमसे बुरा सलूक करता रहा। मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंध गई थी जो अब उतर चुकी है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। अरे बेटा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा और सच सामने आएगा और तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे। अरे माँ, मुझे भी माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। प्लीज वापस अपने घर चलें। अरे बेटा, माँ भी कभी अपने बच्चों से नाराज होती है क्या? इसके बाद वो डोली चिड़िया को अपने घर ले जाते हैं और सब लोग हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।